نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی 3 آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 33 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات مشرکین مکہ کا قرآن سے انکار کرنا، اس بات کو بیان فرمایا۔ دوسری بات قیامت کے دن تابع اپنے متبوع کے بارے میں جو شکایات کریں گے اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا بیان۔ پہلی بات قرآن مجید کا انکار، یہ مشرکین مکہ کا ایک وہ عمل ہے جو قرآن پاک نے بار بار بیان کیا ہے۔ قرآن کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کے پروگرام کو جانتے تھے کہ قرآن پاک کا پروگرام کیا ہے، اور وہ پروگرام ان کی رسومات، ان کے عقائد اور ان کے اخلاقیات کے خلاف تھا۔ چونکہ قرآن پاک نے 3 طرح کے اعمال پر یا 3 طرح کی چیزوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ نمبر 1 عقائد پر۔ مرضی کے نظریات کا نام عقائد نہیں ہے، عقائد وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، اور مشرکین کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، وہ تو خود ساختہ نظریات کو ہی عقیدہ سمجھتے تھے۔ نمبر 2 دوسری بات جو قرآن پاک نے بیان کی، جو پروگرام پیش کیا، وہ تھا انسان کے اعمال کے گرد دائرہ لگانا۔ کون سا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، کون سا عمل مقبول نہیں، یا کون سا عمل حلال ہے، کون سا عمل حلال نہیں۔ یہ جو پابندیاں ہیں یہ مشرکین کے خود ساختہ افعال اور اعمال کے اوپر ضرب تھی، اس لیے وہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے کہ قرآن پاک نے یہ پروگرام بھی پیش کیا۔ نمبر 3 مشرکین کی طرف سے جو اخلاقیات میں گراوٹ تھی، اخلاقیات میں جو کوتاہیاں تھیں، ان کوتاہیوں کی بنیاد پر بھی انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ تو چونکہ قرآن پاک اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، قرآن پاک ایک بہترین اخلاق کا پروگرام پیش کرتا ہے، مشرکین اس پروگرام سے قطعاً خوش نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقیات میں صرف کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا نہیں ہے، اخلاقیات کے اندر تمام معاملات آتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے جناب؟ اس لیے کہ اس قرآن میں عقائد پر زور دیا گیا، اعمال کی درستگی پر زور دیا گیا، اور اخلاقیات میں بہتری لانے پر زور دیا گیا، اور یہ تینوں چیزیں مشرکین کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے وہ کہتے تھے اس قرآن کو بھی مانتے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کے منکر ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کی ناقدری کرنے والے۔ قرآن کا اللہ کی طرف سے اتارا جانا، قرآن کا اللہ کا کلام ہونا،
اس یقین کو دل میں پیدا کرنا یہ اللہ کی نعمت کی قدر ہے، ورنہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ میں بتلائی گئی ہے وہ ہے تابع مطبوع کا مکالمہ۔ تابع مطبوع کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی غلط کار آدمی کے پیچھے یا جماعت کے پیچھے چلتا رہا اور زندگی اسی غلط کار طریقے پر چلا دی، قیامت کے دن یہ غلط طریقے پر چلنے والا آدمی چلانے والے کے حوالے سے، اپنے لیڈر اور قائد اور رہبر کے حوالے سے مکالمے میں شکایات کرے گا۔ اس کی شکایت اللہ سے ہوگی، وہ اس کے شکایت کا جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روک رکھا تھا ہدایت کے آنے کے بعد؟ یہ بتلائیں گے کہ جناب آپ نے فورس کیا تھا، آپ نے ہم پر زور دیا تھا۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، تمہارا دن رات کو ہماری پیروی کرنا اور حق کی پیروی نہ کرنا یہ تمہاری خود فریبی تھی، تمہارا خود اپنا مغالطہ اور تمہاری خود غلطی تھی۔ اس طرح کی بحث و مباحثہ قیامت کے دن ہوگا اور اس کا نام مکالمہ ہے، اور یہ ایک مکالمہ نہیں ہے۔ اب ہم پہلی بات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، بلکہ آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ساری آیات کا، اور اس کے بعد پھر اس پر مزید بات کریں گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کو جو اس سے پہلے کی ہیں، اس کو بھی نہیں مانیں گے اور اس سے پہلے کی کتابوں کو بھی نہیں مانیں گے۔ دیکھیے اس سے پہلے کی کتابیں موجود نہیں تھیں، اس سے پہلے کی کتابیں حقیقت میں موجود نہیں تھیں، اس میں تحریف ہو چکی تھی۔ اب مشرکین نے ان کا انکار کیوں کیا؟ اصل میں قرآن پاک بار بار ان کی بات کرتا ہے کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہ قرآن پہلی کتابوں کی۔ تو چونکہ عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے ان تینوں شعبہ جات میں مشرکین بالکل ان نظریات کے مخالف تھے جو اہل کتاب کے تھے۔ قرآن کی بات تو بہت بلند ہے، لیکن قرآن کے بعد بھی اہل کتاب کے ہاں جو عقائد، اعمال اور اخلاقیات پہ زور دیا گیا، یا ان کے ہاں جو چیزیں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، اس وقت کی کتابوں میں، مشرکین ان کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے مشرکین نے کہا ہم قرآن کی بات کو بھی نہیں مانیں گے اور قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ بات ہوگی پہلی اور یہ ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کے مکالمات، کہ اللہ کن کن لوگوں سے، انبیاء سے، ولیوں سے، کفار سے مخاطب ہوتے ہیں، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ پھر مومن کا مومن سے خطاب، مومن کا کافر سے خطاب، مومن کے ساتھ منافق کا آپس میں مکالمہ، جنتیوں کا جہنمیوں سے، جہنمیوں کا جنتیوں سے مکالمہ، اسی طریقے سے داروغہ جہنم کے ساتھ جہنمیوں کا مکالمہ اور شیطان کا اپنے ماننے والے چیلوں سے مکالمہ۔ یہ بہت سارے مکالمہ جات ہیں، میں ان کی طرف اشارات ابھی ترجمہ کر کے پھر کرتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کا۔ فرمایا اور کاش ظالموں کو آپ اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ مشرک ہوئے اور شرک کی حالت میں ہی مر گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ظالم ہے، اور یہ ظالم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں محبوب کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کا منظر ہوگا، اور اس دنیا کے اندر اس آخرت میں پیش آنے والے منظر کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں۔ شاید کہ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر ان منظر ناموں کو پڑھ کر کے ہدایت پا لے، شاید کہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جا بجا ان مکالمات کو بیان کیا ہے۔ یہاں ایک مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے ہیں، کاش آپ ان کو دیکھتے، کیا کریں گے؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی جس کو کہتے ہیں۔ اتباع کرنے والے جن کی اتباع کر رہے ہیں ان پر الزام، وہ ان پر الزام، وہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو کمزور لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور سے مراد دیکھیے، توجہ کیجیے، اس دنیا کے اندر کمزور سے مراد صرف مالی کمزوری نہیں ہے۔ ایک آدمی صاحب علم ہے، یعنی اس کے پاس علم کا دعویٰ ہے، کچھ لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ علم اس سے حاصل کر رہے ہیں، جو بھی وہ علم دے رہا ہے، یہ علم جو حاصل کرنے والے ہیں یہ علم میں کمزور ہیں۔ ایک آدمی فن سکھا رہا ہے، دوسرے لوگ فن سیکھ رہے ہیں، تو جو سیکھنے والے ہیں وہ فن سیکھنے میں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے بالکل یہ کچھ چیزیں آپ سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے
کہ ایک وہ لوگ وہ طبقہ ہوتا ہے جو چودھریوں کا ہوتا ہے، وڈیروں کا ہوتا ہے، ہر شعبے میں یا ہر علاقے میں بڑے رئیسوں کا ہوتا ہے، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے مطلب ہاری ہوتے ہیں، ان کے کسان، ان کے مزارے ہوتے ہیں، ہاں جی، یا ان کے مزدور ہوتے ہیں، ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے ماتحت ہوتے ہیں، علاقائی سطح پہ ان کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو ماننے والے لوگ ہیں یہ کمزور ہیں، وہ جو منوانے والے لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اسی طریقے سے جو پارٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، ورکرز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں۔ اگرچہ طاقتور جو ہے دنیا کے اندر اس دھوکے میں ورکرز کو رکھتا ہے کہ جناب ہماری اصل طاقت تو آپ ہیں، اصل طاقت تو آپ ہیں، لیکن کبھی اس طاقت کی بات کو مانا نہیں جاتا، ہمیشہ منوایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ مذہبی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے کچھ ماتحت ہوتے ہیں، کچھ برتر لوگ ہوتے ہیں۔ جو برتر ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور سمجھے جانے والے لوگ کن سے؟ ان سے جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے کہلاتے ہیں دنیا کے، ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ یہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہ لا سکے، تمہارے کہے میں ہم آ گئے، تمہارے بتائے ہوئے یا تمہارے دکھائے ہوئے خوابوں کے اندر ہم مگن ہو کر کے اللہ کی وحدانیت و توحید سے روگردانی اختیار کر گئے۔ اب اگلی بات، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جو بڑے قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کمزوروں سے کہ انحن صددناکم، بلا ہم نے تمہیں روکا تھا، کب؟ عن الہدی بعد اذ جاءکم، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تو اس ہدایت سے بلا ہم نے تمہیں روکا تھا۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو، بلکہ خود تم گناہگار تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، اب یہ جو کمزور لوگ ہیں پھر ان سے کہیں گے کہ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی مجرم تھے، تم نے کچھ نہیں کیا، نہیں، بلکہ رات دن کی چالوں نے، تمہاری رات دن کی پالیسیوں نے، چالوں نے، تمہارے بڑے بڑے پروگراموں نے کیا کیا ہے؟ ہمیں ہدایت سے روکے رکھا۔ تم ہمیں پلان دیتے تھے، تم ہمیں پروگرام دیتے تھے، ہم اس پروگرام میں پارٹی کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے، ہاں جی، برادری کی وجہ سے، قوم قبیلے کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ہم تمہارے پیچھے چل پڑے اور ہم ہدایت سے دور رہ گئے۔ تو پلان تم دیتے تھے، پروگرام تم دیتے تھے اور ہم اس کو فالو کرتے رہے، ہم فالو کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوئے۔ اصل تو مجرم تم ہو، تم ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتے، ہم ہدایت کے ہی راستے کو دیکھتے صرف، تم اس پہ چلتے، لیکن ہدایت کے راستے کے مقابلے میں تم نے راستہ دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، تم ہی ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں، یعنی اللہ کا کفر کریں، اللہ کا انکار کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ اکبر۔ اللہ یہ سارا بحث و مباحثے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے۔ یہ دنیا میں آخرت کا منظرنامہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ان آیات کو، اس کا ترجمہ، ان کے ترجمے کو پڑھ کر کے، اس کی تشریح کو پڑھ کر کے شاید ہو سکتا ہے کسی کا دل موم ہو جائے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کن بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں ہوگی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو محشر کا دن ہے نا، اس دن بہت سارے حالات مختلف ہوں گے، یعنی ہر بدلتا لمحہ ایک نئی حالت پیدا کرے گا۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے پہلے پہل اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے، لیکن جب ان کے سامنے ان کے گناہوں پر 8 طرح کی گواہیاں آئیں گی نا، زمین، ان کا جسم، ان کے اعضاء، ان کا وقت، جس وقت میں گناہ کیا، جس زمانے میں گناہ کیا، ہاں جی، اسی طریقے سے کرامن کاتبین، اعمال نامہ، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 8 قسم کے جب گواہ ان کے اوپر گواہی دیں گے نا، تو تب
ان کے انکار کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی، مان جائیں گے اور اس وقت کہیں گے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک منظر میں آپ بولوں اسی طریقے سے قیامت کے دن آپ قرآن پاک کا سرسری سے مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قیامت کے بہت سارے احوال ہیں۔ ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ سب سے پہلے سارے کے سارے لوگ بغیر لباس کے ہوں گے، جو اپنی قبروں سے اپنے مقامات سے اٹھیں گے اور معاشرے کی طرف دوڑیں گے، یہ ایک منظر ہے۔ پھر سارے کے سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، خوف اور تھرتھراہٹ ان پر طاری ہوگی، سارے انبیاء پریشان ہوں گے، اولیاء پریشان، سب ہر انسان پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم اس کو کہتے ہیں۔ پھر سارے لوگ شفاعت کے لیے سفارش کریں گے، یعنی سفارش کروائیں گے ایک نبی سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، لیکن کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ اور لمبے سجدے کے بعد اٹھ کر کے اللہ کے حکم سے ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا، یہ ساری حدیث، اور اس وقت پھر اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ پھر ایک منظر ایسا ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس حساب کتاب میں ایسے بھی کئی مناظر ہیں کہ جہاں لوگ نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ منظر بھی قیامت کا قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک مجرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک مجرم ایسا ہے کہ وہ یہ کہے گا کاش میری طرف سے میرے سارے خاندان کے لوگ جہنم میں چلے جائیں لیکن میں بچ جاؤں، یعنی میرے خاندان کا کوئی فرد جنت میں نہ جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم یہ کہے گا۔ ایک مجرم قیامت کے دن حسرت کر کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا ہوں۔ یہ بھی ایک منظر ہے۔ ایک منظر یہ بھی ہے قدمت لحیاتی، دنیا کی جو زندگی تھی اس پر جو خاتمہ تھا موت کا، بس وہی پر فیصلہ ہو جاتا، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ایک منظر یہ بھی ہے کہ لم اوت کتابیہ یا لیتنی لم اوت کتابی، ایک کاش کہ مجھے نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا۔ ایک منظر نامہ یہ بھی ہے کہ مجرم قیامت کے دن کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم رسول کی بات مانتے اور ہم فلاں آدمی کو لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، غلط مصاحبت کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک منظر نامہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن قیامت کے دن مجرمین اپنی انگلیوں کو یوں کر کے چبائیں گے۔ ایک منظر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو رسوا کرتے ہوئے کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ کا بھی وعدہ تھا، میرا بھی وعدہ تھا۔ شیطان اس مکالمے میں آخر میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی، دیکھو تمہارا مجھ پر کوئی زور نہیں، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں، تم مجھے ملامت نہ کرو، تم خود ہی تم جو ہے وہ تمہارے نفسوں میں خباثت تھی، رذالت تھی، تم نے اللہ کے پلان کو، اللہ کے پروگرام کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر کے میری باتوں پر تم آ گئے، تو تمہارا اپنا قصور ہے، میرا قصور نہیں۔ یہ شیطان کا اپنے ماننے والوں سے مکالمہ ہے۔ ایک پیچھے ہم سورہ احزاب کے آخر میں پڑھ چکے کہ کمزور لوگ اپنے متبوعین کے بارے میں، جن کی وہ پیروی کرتے رہے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا آتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ جہنم کا دوہرا عذاب ان کو دینا ان کی وجہ سے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، اے اللہ ہم نے ان اپنے سرداروں کی پیروی کی، ہم نے ان کی بات کو مانا، ان کی پیروی کرتے رہے، لہٰذا پروردگار ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، فاضلونا السبیلا، ہمیں سیدھے راستے سے انہوں نے بھٹکایا، آتہم ضعفین من العذاب۔ ایک منظر یہ بھی ہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے وقالت اولاہم لاخراہم، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے جہنم کا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہاں پر اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا۔ اہل جہنم کو جب اپنے بالا خانوں سے دیکھیں گے تو دیکھ کر کے کہیں گے ما سلککم فی سقر،
تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ جہنمی 4 قسم کی باتیں کریں گے. لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ ٹھٹھے کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ نیک لوگوں کا تمسخر ہم اڑایا کرتے تھے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے. یہ 4 وجوہات ہیں جہنم میں لے جانے کی. ہم 4 وجہ سے جہنم میں آئے ہیں. نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے. اللہ نے یہ منظر بھی بیان کیا. اللہ نے یہ منظر بھی بیان کیا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی داروغہ جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے اے مالک، اے داروغہ جہنم، رب سے کہہ دیجئے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ ہم پر موت طاری کر دے. اللہ اکبر. قرآن پاک کا انداز دیکھیے. اہل جہنم داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اے داروغہ، آپ اللہ سے کہہ دے کہ ہم پر موت طاری کر دے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے یہ عذاب نہیں سہا جاتا. عذاب کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جل کر ان کی کھال ختم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ایک نئی کھال پیدا کر دیں گے. ذوقوا ما کنتم تکسبون، قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کو چکھو. انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد، آج ہم تمہیں بھول گئے، اب جہنم کا پکا جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اس کو چکھو. ایک منظر یہ بھی ہے، ایک منظر یہ بھی ہے. نقتبس من نورکم، منافقین کہیں گے اہل ایمان سے کہ اے اہل ایمان، کچھ تھوڑا سا اپنا جلوہ ہمیں بھی دکھاؤ تاکہ کچھ روشنی کی کرن آئے. جہنمی جب یہ سمجھیں گے کہ موت بھی نہیں ہے، نکلنا بھی نہیں ہے، تو پھر ایک اور فریاد کریں گے، کہیں گے ہم پر ان افیضوا علینا من الماء، پانی کا کچھ چھینٹا ہی مار دیں، پانی کے قطرے ہی دے دیں، کچھ پانی ہی دے دیں. ان افیضوا علینا من الماء، وہ جو تمہارے پاس جنت کی نعمتیں ہیں ان میں سے کچھ پانی بہا دو. او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں رزق کی دی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں ہماری طرف پھینک دو، کچھ کھا لیں پی لیں. یا تو پینے کو پیپ ہے، گندا مطلب خون ہے، یا تو کھانے کے لیے جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں، نہ کھا سکیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ یہاں موت ہے نہ یہاں زندگی ہے. ایک منظر یہ بھی ہے کہ داروغہ جہنم ان سے کہے گا، ان سے مخاطب ہو کر کے کہے گا بتاؤ این ما کنتم تشرکون، جن کو تم دنیا میں پوجا کرتے تھے کہاں ہیں؟ ذرا آؤ نا، ان کو بلاؤ، ان سے مدد طلب کرو. الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک نقشے کہتا ہے، حسرتیں ان کی بیان کرتا ہے قرآن پاک. قرآن پاک وہ منظر نامے بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان مناظر کو پڑھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر، ان مناظر کو سن کر کے، ان مناظر کو جان کر کے شاید کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا دل پگھل جائے اور اس کا دل موم ہو جائے، اس کے اندر سے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یہ کیفیت نکل جائے، پتھر دل کی کیفیت ختم ہو جائے. کیونکہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پتھر کے اندر سے نہریں چل رہی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے بھی پتھر ہیں کہ جن سے پانی رستا ہے یا پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ کچھ نہ بھی ہو تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ لرز جاتے ہیں اور لرز کر کے پہاڑ سے گرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا لینڈ سلائڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ بس اوقات اللہ کے خوف سے، اللہ کے رعب سے، اللہ کے ڈر سے یہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور انسانوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ جن دلوں میں ظلم اور کفر اور نفاق اور معصیت نافرمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہے، فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہ پتھر دل ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ تو موم بھی نہیں ہوتے.
اس لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن پاک میں. ان واقعات کو، ان مناظر کو، آخرت کے مناظر کو، پچھلی امتوں کے احوال کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، نرمی پیدا ہو. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے سن لو، اس دنیا میں مان لو، ورنہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ قیامت کے دن ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. دیکھیے قیامت کے دن کے مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے، اللہ اپنے نبیوں سے کہیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. انبیاء سے اللہ سوال کریں گے بتاؤ تمہاری امتیوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. یہ بھی اتمام حجت کی بات ہوگی. اللہ اپنے ولیوں سے، اللہ اپنے نیک بندوں سے قیامت کے دن بتائیں گے، مخاطب ہو کر کے فرمائیں اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ہَؤُلَا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ ولیوں کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، ولیوں کے نام پر گمراہی اور گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، یہ ان کی اپنی حماقت ہے، ولیوں کا قصور نہیں ہے. قیامت کے دن یہی ولی اللہ ان سے سوال کریں گے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ کیا کرتے رہے، ہمارے نام پر کیا کرتے رہے، ہماری خانقاہوں کے نام پہ کیا کرتے رہے، ہمارے مزارات کے نام پہ کیا کرتے رہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ خوب جلال میں، انتہائی غصے میں، انتہائی غضب میں کفار سے مخاطب ہو کر کہیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ قیامت پر حق نہیں، کیا یہ محشر کا میدان پر حق نہیں، کیا یہ آج کا حساب کتاب پر حق نہیں، کیا یہ جنت اور یہ جہنم پر حق نہیں، کیا یہ میرے سامنے کھڑے ہونا پر حق نہیں، کیا یہ نبیوں کی دعوت پر حق نہیں، کیا یہ نبیوں نے جو تعلیمات دی پر حق نہیں. سارے مجرمین کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور تب اعتراف جرم کریں گے، اعتراف جرم کریں گے، لیکن اس دن کا اعتراف کسی کام نہیں آئے گا. بندے کہیں گے، حسرت کریں گے کہ پروردگار ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم انا موقنون، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک دفعہ تو مہلت دے دے، ایک دفعہ تو نکال دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم متبعین میں سے بنیں گے، ہم تیری اور تیرے نبیوں کی رسولوں کی اطاعت کریں گے. لیکن کہا جائے گا کہ آج تمہاری طرف سے کوئی اس قسم کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے، بلکہ دعویٰ تو دعویٰ ہے. حدیث میں ایک اور عجیب بات آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جو نافرمان بندے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھیں گے اگر تمہیں دنیا و ما فیہا کے برابر سونا دینا پڑ جائے اپنی جان خلاصی کے لیے، تمہیں سونا دینا پڑ جائے اپنی جان خلاصی کے لیے، کیا تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو بندہ اس وقت کہے گا کہ عذاب کا منظر اور وہ قہر، وہ جلال، وہ غضب، وہ غصہ وہ اس کے سامنے ہوگا، کیونکہ حق سامنے آ جائے گا، حق واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. تب بندہ کہے گا اے پروردگار سب کچھ لے لے، سب کچھ لے لے پر میری جان بخش دے. اللہ فرمائیں گے نہیں، ان میں سے کسی سے بھی کوئی فدیہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا. اس دن انسان اللہ کے سامنے تمنا کا اظہار کرے گا کاش کہ میری طرف سے میرے بیٹے جہنم میں ڈال دیے جائیں، ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، بیوی کو جہنم میں ڈال دیا، سب کچھ. ان حسرتوں کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ان حالات کو اور مناظر کو بیان کیا اس کے لیے ترمیم قلب کے لیے یا دل کی نرمی کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو، میرے آپ کے دل میں نرمی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.